سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ الہام کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت بھی کی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ کہتے ہیں ہر انسان کے اندر ہم نے الہام کیا ہے، وہ پہچان سکتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، گناہ کیا ہے ہم نے الہام کیا ہے، وَتَقْوَاهَا پرہیزگاری کیا ہے، صحیح بات کیا ہے یہ ہم نے الہام کیا۔ جب بھی کوئی قاتل کسی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے دل سے آواز آتی ہے یہ کام غلط ہے۔ جب کوئی چوری کرنے کے لیے چور دیوار پھلانگتا ہے تو ایک دفعہ ضمیر ضرور جھنجھوڑتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اور ایک الہام جس کی یہ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا کوئی ایسا کام کرنا کہ جو عقل اور سمجھ سے بالا تر ہو۔ اس کے اندر کچھ چیزیں آئیں وہ چلی جائیں، پھر نئی چیزیں ہر زمانے کے اعتبار سے ایڈ نہیں۔ قرآن مجید وہی ہے، لا ریب فیہ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، نہ اس میں کوئی چیز ایڈ ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے۔ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے صرف وہی ہے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ مطلقاً حدیث کے انکار کرنے والے ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات ہمارے ہو چکے ہیں، اور آج سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو حدیث کو مانتے ہیں، پتہ بھی ہے یہ حدیث ہے، لیکن ان میں سے کچھ احادیث کا رد کرتے ہیں، اور اپنے کچھ دلائل بھی ہیں ان کے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلائل بھی ہمیں پتہ ہوں، پھر ان کا رد قرآن و حدیث میں سے۔ سب سے پہلے تو یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ مطلقاً حدیث کا انکار کرنا، کہ بالکل ہی حدیث کو نہیں ماننا، صرف قرآن مجید کو ماننا، یہ 250 سال سے پرانا عمل نہیں ہے۔ اس کی ابتدا 200-250 سال سے پہلے نہیں ملتی، جبکہ یہ جو چیز ہے کہ کچھ احادیث کو مان لینا جو اپنے مذہب، اپنے فرقے، اپنے امام، اپنے کسی بھی بات کے مطابق لگتے ہیں ان کو مان لینا اور باقی کا رد کر دینا، یہ صحابہ اکرام کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ معتزلہ، مرجئہ اور اسی طرح دوسرے جو فرق ہیں، فرقے باطلہ ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ اور خاص طور پر جب احادیث میں وضاعین شامل ہوئے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ احادیث کو وضع کرنے کی، موضوع اور جھوٹی روایات بیان کرنے کی پیچھے سے تاریخ کیا ہے۔ عبداللہ بن سبا جو یہودی ہے، اس نے بھی ایسے ہی کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، اور کچھ اس سے پہلے بیان کرتے ہیں ایک تاریخ میں، کچھ اس کے بعد ہے، کہ جب اس نے لبادہ اڑا کہ میں مسلمان ہوں، اب خود کو ظاہر یہ کیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن پیچھے یہ یہودی ہی تھا اور وہی فکر لے کر کے اسلام میں داخل ہوا ہے، اور اس نے کوفے میں جا کر کے لوگوں کو سیدنا علی کے خلاف، سیدنا عثمان کے خلاف، اور پھر اسی طرح احادیث اپنی طرف سے بنا کر کے، اور اس کے ساتھ کچھ جماعت ملی اور یہ سلسلہ آگے چلا اور وضاعین کی ایک جماعت پیدا ہوئی۔ اسی طرح جب فلسفہ اور علم کلام یہ مسلمانوں کے اندر آیا تو مسلمانوں نے احادیث کو پرکھنا شروع کیا اپنے کلام کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر، فلسفے کی بنیاد پر۔ وہ ابتدا بنا عبداللہ بن سبا یہودی، اور اس کے پیروکار وہ احادیث کو وضع کرنے کی، جھوٹی روایات کو بیان کرنے کی ابتدا ان سے ہوئی۔ اور اسی طرح جب فلسفہ اور علم کلام آیا تو پھر احادیث کے رد کی بھی ابتدا ہو گئی۔
کہ معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو روایات جو اس طرح کی تھی ان کو رد کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام وہاں سے شروع ہوا اور چلتے چلاتے صوفیہ اور اصحاب الرائے تک پہنچا۔ اب میں آپ کے سامنے دو اعتراضات پیش کروں گا کہ یہ جو احادیث کو رد کیا جاتا ہے اس کے پیچھے پہلا اعتراض، اور میں کوشش کروں گا کہ بغیر کسی فرقے کی سائیڈ لیے ہم تک وہ جو صحیح اور صاف بات ہے وہ پہنچے، کیونکہ اعتراضات ہی کچھ اس طرح کے ہیں اور کتابیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ جن کے اندر نام لینا ضروری ہوگا۔ جس طرح کہ یہ پہلا اعتراض ہے اور یہ صوفیہ حضرات کا ہے، ان کا اعتراض ہے جی اگر اللہ کے پیغمبر خواب یا الہام کے اندر، خواب یعنی خواب کے اندر کسی صوفی کو کوئی خواب آیا ہے سوئے ہوئے اور وہ بات حدیث کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس خواب کو مانیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح کوئی الہام ہوا ہے، اور اس کے میں فصوص الحکم، یہ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے، تفسیر ہے یہ قرآن مجید کی، فصوص الحکم کے نام سے، اس کے اندر وہ خود لکھتے ہیں اپنے اس الہام اور خواب کے متعلقہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ الہام کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت بھی کی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ کہتے ہیں ہر انسان کے اندر ہم نے الہام کیا ہے، وہ پہچان سکتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ درست ہے یہ صحیح نہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، گناہ کیا ہے ہم نے الہام کیا ہے، وَتَقْوَاهَا، پرہیزگاری کیا ہے، صحیح بات کیا ہے یہ ہم نے الہام کیا ہے۔ جب بھی کوئی قاتل کسی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے دل سے آواز آتی ہے یہ کام غلط ہے۔ جب کوئی چوری کرنے کے لیے چور دیوار پھلانگتا ہے تو ایک دفعہ ضمیر ضرور جھنجھوڑتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ جب زنا کرنے والا زانی اس عمل کو، اس فعل کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک مرتبہ آواز ضرور آتی ہے یہ غلط ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے۔ اب بچہ ہے، اس کو کس نے کہا ہے کہ اپنی والدہ کی چھاتی سے دودھ پینا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، الہام ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دیا ہے۔ تو یہ ایک الہام ہے جو اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر انسان کے اندر ہے، اور ایک الہام جس کی یہ بات کرتے ہیں صوفیہ حضرات وہ یہ ہے کہ انسان کا کوئی ایسا کام کرنا کہ جو عقل اور سمجھ سے بالا تر ہو۔ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی بات ذہن میں آ گئی ہے، کوئی دل کے اندر ایسا خیال آ گیا جو عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر ان کے ہاں تو یہ بھی ہے، اس طرح کے فتوحات مکیہ، یہ بھی کتاب ہے ابن عربی رحمہ اللہ کی، شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے فتوحات مکیہ۔ اب اس کے اندر 4000 صفحات ہیں، اور اسی کتاب کے اندر وہ 373 نمبر باب ہے، اور باب کا نام ہے فی معرفت منزل ثلاثت اسرار، یہ باب کا نام ہے۔ اور اس کے اندر شیخ ابن عربی خود کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایک حرف مجھے اللہ تعالیٰ نے املا کروائی ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے 4000 صفحے کی کتاب ہے، اور کہتے ہیں ایک ایک حرف مجھے اللہ تعالیٰ نے املا کروائی ہے۔ اور اسی کتاب میں خود فرماتے ہیں کہ میں اس فرشتے کو بھی جانتا ہوں جو 7 آسمانوں سے نازل ہوتا تھا چیزیں لے کر کے۔ ہاں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نبی ہوں یا میں شریعت سازی کرنے والا، لیکن یہ ہے کہ میرے اوپر بھی الہام ہوتا ہے، اور یہ کتاب جو ہے میں نے اس کے ذریعے لکھی ہے۔ اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح روایت، اگرچہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ روایت ہمارے الہام کے مخالف ہے تو ہم الہام کو مانیں گے، ہم روایت کو چھوڑ دیں گے۔ یہ انہوں نے بات کی، اور یہ بات وہ فتوحات مکیہ کے اندر بھی، اور اسی طرح فصوص الحکم جو میں نے بیان کی وہ کہتے ہیں رب حدیث صحیح عند اہل الفن لا یثبت عندنا، اتنی ہی صحیح روایات ہیں کہ جو اصول حدیث کے اوپر پوری اترتی ہیں۔ اصول حدیث میں محدثین نے ان کو صحیح کہا ہے، لیکن لا یثبت عندنا، ہمارے ہاں وہ ثابت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟
کہ ہمیں الہام ہوتا ہے اور الہام کے ذریعے اللہ کے پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں یا پھر فرشتہ آتا ہے اور ہمارے دل پہ بات القاء کرتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ پہلی چیز یہ ان کا دلائل ہے۔ اسی طرح ایک اور میں دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہی فصوص الحکم کے اندر ابن عربی خود کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ الہام ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر لہ، کہ جو کوئی بندہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں شریک ہوا، میں نے یہ 70,000 مرتبہ پڑھ لیا۔ ابن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ 70,000 مرتبہ پڑھا اور میں ایک مجلس میں شریک ہوا، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا نوجوان، اور اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، وہ پریشان سا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جی میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو ان کو عذاب ہو رہا ہے، مجھے کشف ہوا ہے کہ میری والدہ کو عذاب ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جی میں نے دل ہی دل میں اپنے جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اس کی والدہ کو بخش دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ لڑکا پھر سے حشاش بشاش ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد خود کہتے ہیں عرفت صحت الحدیث بصحت کشفہ، مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کا کشف درست ہے۔ کس طرح کہ میں نے لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ جو پڑھا ہوا تھا اس کو بخشا تو اس کی والدہ ٹھیک ہو گئی۔ مجھے پتا چل گیا کہ جو میرے اوپر بات القاء کی گئی تھی وہ درست تھی کہ 70,000 مرتبہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس بندے کا کشف بھی ٹھیک ہے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں وصحت کشفہ بصحت الحدیث، کہ اس کو تو میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں نے 70,000 مرتبہ آپ کی والدہ کو جو پڑھا تھا وہ بخش دیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بندہ جو ہے یہ حشاش بشاش ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اس کا کشف بھی ٹھیک تھا، یعنی اپنے الہام کو بھی ٹھیک کر لیے اور اب اس انسان کے کشف کو بھی ٹھیک کر لیے۔ یہ میں کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسی بناوٹی باتیں نہیں رکھ رہا، یہ باقاعدہ فصوص الحکم کے اندر جو ان کی کتاب ہے، جو ان کی تفسیر ہے اس کے اندر ہے، اور ان کی تفسیر کا یہ قاعدہ ہے۔ آپ تفسیر صوفیہ کو پڑھیے، یہ تفسیر اشاری سے کہا جاتا ہے، ان کا یہ قاعدہ ہے کہ جو بات الہام کے ذریعے بتائی جائے، جو کشف اور وجد کے ذریعے کسی کو بات پتہ چل جائے، وہ ہمارے ہاں دلیل ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے ہم حدیث کو رد کر دیں گے، لیکن اپنے اس الہام اور کشف اور وجد کو نہیں رد کریں گے، یہ ان کا قاعدہ ہے۔ اب یہ ان کے دلائل بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے یہی دلیل پیش کی کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے الہام کو صحیح پایا اس انسان کے کشف کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جو فصوص الحکم کی جو میں نے عبارت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایک حرف اس کتاب کا اللہ تعالیٰ نے املا کروائی ہے، اور یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں اس فرشتے کو بھی جانتا ہوں جو 7 آسمانوں سے آتا رہا ہے۔ اب یہ ایک بات ہے، اس کے مقابلے میں حدیث بالکل الٹ ہے۔ احادیث اس کے مقابلے میں بہت ہی واضح اور بہترین پیغام رکھتی۔ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اور پھر وہ کب کا ہے؟ اسلام مکمل کب ہوا ہے؟ ابتدا کب ہوئی ہے؟ اس کا پتہ ہونا چاہیے انسان کو۔ اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ آج کے بعد دین کیا ہے؟ مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص صبح کو 3 مرتبہ یہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کو 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ دین مکمل ہے، اور دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے وحی کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی کا کوئی الہام ہو، کسی کو کوئی کشف وجد، کسی کے خواب میں کوئی بات آئے،
بلکہ کسی کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ کر کے بھی کوئی بات کہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا۔ ہم ایسے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اس کو آ کر کے بات بتائی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے پیغمبر نے وہ بات صحابہ سے چھپائی ہے؟ صحابہ کو تو وہ بات نہیں بتائی اللہ کے پیغمبر نے، اس انسان کے خواب میں آ کر کے اللہ کے پیغمبر اس کو بات بتا رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ دین اسلام کیا صرف ایک صدی کا دین ہے یا چند صدیوں کا دین ہے؟ یہ تو قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ اس کے اندر ترمیم ہوتی چلی جائے، اس کے اندر کچھ چیزیں آئیں وہ چلی جائیں، پھر نئی چیزیں ہر زمانے کے اعتبار سے ایڈ؟ نہیں، قرآن مجید وہی ہے، لا ریب فیہ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، نہ اس میں کوئی چیز ایڈ ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے صرف وہی ہے۔ یہ تو ہے قرآن مجید سے کہ دین مکمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ الہام جو ہے وہ کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں اس کی دونوں کی دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے الہام، آپ یکم ہجری کو، پہلی یعنی 1 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے اذان کی ابتدا کے متعلق صحابہ کو بتلایا ہے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ جب نماز فرض ہوئی ہے تو اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح بلایا جائے نماز کی طرف، کس طرح نماز کی طرف بلایا جائے۔ اب ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک نصیحت، ایک ایک اپنی رائے دے رہے۔ کچھ صحابہ نے کہا آپ آگ جلایا کریں، کچھ نے کہا کہ آپ ناقوس بنا لیں ایک، جس کے ذریعے سے اونچی آواز لگائی جائے اور سب لوگ مسجد کی طرف آ جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم ایسے کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایک صدا لگوایا کریں کہ نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، آ جاؤ جی۔ آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگی اور یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا بلال فنادی للصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو پکاریے نماز کی طرف۔ اس طرح ابتدا ہوئی۔ اب سب لوگ چلے گئے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا ہے اور خواب میں جو اذان کے الفاظ ہیں وہ بیان کیے گئے، اور یہ صحیح روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کو سیدنا عمر آئے ہیں خود، اور یہ الہام ہے خواب کے اندر، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ودیعت کی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر۔ اور سیدنا عمر وہ الفاظ لے کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب آیا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا تم ایسا کیوں نہیں کرتے، میں پریشان ہوں اور مجھے بتایا گیا، میں نے کہا کہ میں نماز کی جو ہم کس طرح بلائیں نماز کے لیے اس وجہ سے پریشان ہوں، تو مجھے اس نے بتایا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اللہ اکبر مکمل نماز دہرائی، کہ یہ الفاظ مجھے بیان کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اور آپ دیکھیے کہ یکم پہلی ہجری سے لے کر کے آج تک اذان دی جا رہی ہے۔ یہ الہام ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہے، مانا تب گیا ہے جب رسول اللہ نے تصدیق کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا کوئی الہام ہے، کوئی خواب ہے، صحابہ تب تک خواب بھی آگے بیان نہیں کرتے تھے جب تک کہ رسول اللہ کو بیان نہیں کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک اللہ کے پیغمبر کو بیان نہیں کر لیتے تھے تب تک اس خواب کو آگے کسی بندے سے بیان نہیں کرتے تھے۔ اور ہم، میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کریں آپ کی مغفرت ہو جائے گی، اور جو اچھی بلی روایات ہیں، احادیث ہیں، ان کا انکار ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ کی طرف سے الہام ہے۔ دوسرا ہے کہ کبھی کبھار شیطان بھی الہام کرتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی الہام ہوتے، اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابن سیاد کا واقعہ آپ نے شاید سنا ہو یا نام سنا ہو، ابن سیاد، جس کو صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری قیامت کی نشانیوں میں سے دجال کو بھیجنا ہے نا، ابن سیاد ہی دجال ہے۔ صحابہ اس کو یہ تصور کرتے تھے، یہ ہر وقت اپنے منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پتا چلا، اور یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، 1354 نمبر روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر گیری کے لیے گئے کہ پتہ چلے کہ یہ کیا پڑھتا ہے اور کیا اس کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اپنے چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے،
آپ گئے، اس سے جا کر کے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ صحیح بخاری میں 1354 نمبر روایت۔ یہ کہنے لگا جی میں مانتا ہوں آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں، اپنا نہیں بتایا۔ اب یہ آگے سے سوال کرتا ہے کیا آپ مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد خود کہتا ہے کہ کیا آپ مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے تمام رسولوں پہ، تمام نبیوں پہ ایمان لاتا ہوں۔ یعنی اس کو نہیں کہا کہ میں تیرے اوپر، کہا کہ میں اللہ کے تمام رسولوں، تمام نبیوں کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا معاملہ بتاؤ۔ کہنے لگا جی میرے اوپر سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں، میرے اوپر سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں، اور میں پانی کے اوپر لگے ہوئے تخت کو بھی دیکھتا ہوں، پانی کے اوپر لگے ہوئے تخت کو بھی دیکھتا ہوں، یعنی شیطان کو دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ذہن میں کوئی بات رکھتا ہوں تو آپ بتانا میرے ذہن میں کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی ایک آیت کریمہ اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھی، اس سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ، تو کہنے لگا جی مکمل تو نہیں لیکن اب دکھ ہے، دکھ۔ اب دیکھو کہاں تک پہنچا ہے، کہنے لگا جی اب دکھ ہے، دکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور کہا کہ اس کے اوپر معاملہ خلط ملط کر دیا گیا ہے، یہ صحیح بخاری میں، اس کے اوپر معاملہ خلط ملط کر دیا۔ تو کبھی کبھار الہام کس کی طرف سے ہوتے؟ شیطان کی طرف سے ہوتے، اور انسان سمجھ بیٹھتا ہے بس جی یہی سب سے بڑا دین ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر احادیث کا کیا کیا جا رہا ہے؟ رد کیا جا رہا ہے، صحیح روایات کو چھوڑا جا رہا ہے، صرف کس لیے کہ ہمارے اوپر یہ الہام ہوا ہے، ہمارے اوپر یہ کشف اور وجد کے ذریعے یہ بات آئی ہے۔ اور دلائل کیا دیے جاتے ہیں؟ ہمارے یہ دلائل احادیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص خواب میں مجھے دیکھتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، اور ولا یتمثل الشیطان بی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواب میں مجھے دیکھتا ہے نا، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ اب یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بیان کی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ لیکن کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ شیطان کسی بزرگ کی شکل اختیار کر کے آگے گئے کہ میں نبی ہوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے۔ اس کی شرح اگر آپ پڑھیں تو بعض تو کہتے ہیں کہ یہ صرف خاص ہے صحابہ اکرام کے ساتھ یہ روایت، کہ جنہوں نے حالت یقظہ میں، بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جب وہ دیکھیں گے تو وہ پہچانیں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک انسان ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، اگر سنا بھی ہے تو ہمیں حلیے سے ہم واقف نہیں ہیں، تو ہم کس طرح کہیں کہ یہ وہی انسان ہے؟ آپ خود سوچیں، انسان کہ خواب میں ایک شخص دکھا ہے اس کو، اور وہ دیکھ کر کے کہے کہ یہ وہی انسان ہے جو میرے ذہن میں، میرے خیال میں۔ پہلے تو یہ محدثین کی، بعض محدثین کی یہ آراء ہے کہ یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھا تھا، اب خواب میں جب بھی آتے تو وہ پہچان جاتے یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، اگر ہم اس کو یہ مان لیں کہ یہ عام لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، عام لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں رسول اللہ کا حلیہ پتہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کتنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے۔ اگر ہمیں خیال میں، ہم حلیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں گے، الرحیق المختوم پڑھیں گے، اس کے ابتدا میں بھی ہے، سیرت النبی پڑھیں گے مولانا شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی رحمہ اللہ کی، اس کے اندر بھی ہے، زاد المعاد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا۔ جس انسان کو یہ پتہ ہے، ممکن ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس کے خواب میں آئیں اور آ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو حلیہ پتہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر خواب میں آ بھی جائیں پھر
پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، یہ حدیث صحیح بخاری کی یہ نہیں کہتی کہ میرے خواب والی بات کو ماننا، میری اب والی بات کو چھوڑ دیں۔ خواب کے اندر اگر کوئی بات ہے، میری خواب والی بات کو ماننا اور اب والی بات کو چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ شیطان کسی اور کسی بھی بڑے عالم یا اسی طرح نورانی چہرہ لے کر کے آ سکتا ہے اور آ کر کے کہہ سکتا ہے میں اللہ کے نبی ہوں، کیونکہ ہمیں تو حلیہ نہیں پتا۔ میرے سامنے 2-3 ایسی چیزیں، ایک شخص آیا آ کر کے کہنے لگا جی قاری صاحب میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں لیکن آپ کی داڑھی نہیں تھی۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر آئیں اور داڑھی نہ ہو، یہ ممکن ہے؟ اور پھر اسی طرح یہ ہمارے اسلاف سے بھی ہے، جو اسی طرح یہاں ایک واقعہ ہے صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں جی میرے پاس ایک شخص آیا آ کر کے کہنے لگا جی کہ علی حجویری رحمہ اللہ وہ مجھ سے روزانہ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، علی حجویری رحمہ اللہ روزانہ ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے جی میں نے کہا کہ آج مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں تاکہ میں بھی ان کی جو زیارت سے مستفید ہو سکوں، ان سے چند باتیں کر سکوں۔ تو کہنے لگے مجھے ایک جگہ پہ لے گیا جہاں بالکل جنگلات سے تھے، جھاڑیاں تھیں، اور وہاں سے ایک شخص آ رہا ہو، لمبی داڑھی، سفید اور نورانی چہرہ، اور سفید اس نے لباس پہنا ہے۔ اور کہتے جب میں اس کے قریب گیا نا تو میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ، اور صوفی صاحب غائب۔ ہاں علی حجویری صاحب غائب، جن کو وہ صوفی سمجھ بیٹھے تھے۔ تو شیطان آ کر کے اس طرح کے وسوسات ڈال سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو ہمارا اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے والالحام لیس من اسباب المعرفۃ بصحۃ الشیء عند اہل الحق۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ الہام کے ذریعے پتہ چلے گا تو ہم اس روایت کو مانیں گے، اگر الہام نہیں ہوتا تو ہم روایات کو انکار کریں گے۔ اب صحیح بخاری جس کے اندر محدثین نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، اور یہ دیکھ کر کے کہ راوی ثقہ ہو، عادل ہو، تام و ضبط ہو، اس کی سند متصل ہو، معلل اور شاذ نہ ہو، پھر جا کر کے ہم اس روایت کو لکھیں گے۔ اور اتنے سفر کیے اور جا کر کے ملیں، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو، صحابہ کی زندگی کے اندر، تو ہم کہیں کہ اگر الہام ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر الہام نہیں ہوگا تو ہم روایت کا انکار کریں گے۔ یہ درست نہیں ہے، اور بغیر کسی تفریق کے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف صوفیاء کی حد تک، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی شخص ہے، اگر اس کو یہ گمان، یہ خیال ہے تو وہ اپنے گمان اور خیال کو درست کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس طرح کی باتیں، اس طرح کے گمان اور خیال آتے ہیں تو آپ پڑھو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دین میں نہ کوئی بات ایڈ ہو سکتی ہے نہ کوئی بات نکل سکتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی پہ نازل ہوئی ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے اگر ہمارے نبی پہ یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو جشن کا، عید کا دن بنا لیتے۔ تو سیدنا عمر نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں جانتا ہوں یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی۔ سمجھے؟ تو یہ دین مکمل ہے، اس میں کسی چیز کے ایڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ خود دیکھیں کہ میں تو دین سے باہر نہیں نکل رہا۔ دین کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں دین کے ساتھ منسلک ہوں، کہیں میں تو باہر نہیں نکل رہا۔ یہ پہلا اعتراض ہے۔ ان کے جو اپنے دلائل ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان کی کتابوں کا بھی حوالہ دیا، اور اس کے علاوہ بھی ہمارا یہ چونکہ ویڈیو کا توسط ہے، اس کے ساتھ ہو یا پھر آپ چند بھائیوں کا کسی سے کوئی بات ہو جائے، کوئی تکرار ہو جائے، تو میں الحمدللہ آپ کو دلیل دینے کا پابند ہوں۔ صرف انہی پر نہیں، جو پچھلے لیکچرز بھی ہو چکے، جہاں کہیں بھی کوئی بات ہو جائے میں انشاءاللہ آپ کو دلیل دینے کا پابند ہوں۔ اگر نہیں ہے تو میری غلطی ہے، میں انشاءاللہ اس کا اقرار کروں گا۔
اگر صحیح ہے تو پیارے بھائیو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس دین کے راہی ہیں، کس راستے کے راہی ہیں۔ یہ پہلا اعتراض ہے، اور یہ صوفیہ کی طرف سے۔ دوسرا اعتراض وہ اعتراض ہے جی اصحاب الرائے کی طرف سے، اصحاب الرائے کی طرف سے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی راوی فقیہ ہے، اجتہاد کرنے والا ہے، اس کی روایت اگر کسی غیر فقیہ راوی کے مقابلے میں ہوگی تو ہم غیر فقیہ کی روایت کو چھوڑ دیں گے، فقیہ راوی کی روایت کو لیں گے۔ ایک بات سمجھ آئی یا سمجھ نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی راوی فقیہ ہے، اجتہاد کر سکتا ہے، حدیث یا قرآن کو پڑھنے کے بعد اس سے مسائل کو اور اخذ کر سکتا ہے، استنباط کر سکتا ہے، اگر وہ بیان کرتا ہے، دوسرا وہ راوی ہے جو حدیث بیان کرتا ہے، اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہے، وہ بہترین یاد بھی کر لیتا ہے، لیکن اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ حدیث سے قرآن سے مسئلے نکال سکے، مسئلے اخذ کر سکے، تو ہم جو مسئلے اخذ کر سکتے ہیں، فقیہ راوی ہے نا، اس کی روایت کو لیں گے اور باقی روایت کو نہیں لیں گے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر فقیہ راوی وہ روایت بیان کرتا ہے تو اس کو ہم قیاس کے اوپر رکھیں گے کہ قیاس کیا کہتا ہے، رائے کیا کہتی ہے۔ اگر وہ درست مانتی ہے رائے تو پھر ہم ان کی بات کو لے لیں گے، اور اگر نہیں تو پھر ہم ان کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہ دلائل سن لیجئے گا۔ پہلی کتاب ہے جی نور الانوار۔ یہ جو قاعدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ قاعدہ ہے کہاں کہاں، اصحاب الرائے کا یہ قاعدہ کہاں کہاں ہے، پہلی کتاب ہے جی نور الانوار، صفحہ نمبر ہے جی 179۔ دوسرا ہے اصول شاشی، صفحہ نمبر ہے 75۔ تیسرا ہے اصول سرخسی، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک کتاب ہے، اور یہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ صحیح بخاری کا حاشیہ ہے، صحیح بخاری کا حاشیہ۔ اس کے اندر بھی یہ بھی جلد نمبر 1 ہے، اس کے اندر اور صفحہ نمبر ہے 288، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288، خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، صحیح بخاری کا حاشیہ۔ اس کے اندر میں ان کے الفاظ کوٹ کرنے لگا ہوں جو انہوں نے الفاظ لکھے۔ وہ کیا ہیں کہ ہمارے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ اگر راوی عدالت، حفظ اور ضبط میں تو مصروف ہے، یعنی اس کی عدالت بھی ٹھیک ہے، اس کا ضابطہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ حفظ بھی کرتا ہے باتوں کو، لیکن فقاہت اور اجتہاد کی دولت سے محروم ہے، اجتہاد کی دولت سے محروم ہے، تو ہم اس کی روایت کو قیاس پر پیش کریں گے، جس طرح سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم سیدنا ابو ہریرہ کی روایات کو بھی نہیں لیں گے، سیدنا انس کی روایات کو بھی نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر فقیہ ہیں، کیونکہ یہ کیا ہیں؟ غیر فقیہ ہیں، یہ اجتہاد نہیں کر سکتے، یہ روایات کو یاد تو کر لیتے تھے، روایات حفظ بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہتے تھے، لیکن یہ غیر فقیہ ہیں۔ جس طرح سیدنا علی فقیہ تھے، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھے، جس طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھے، جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھے، یہ ویسے فقیہ نہیں ہیں، لہذا ان کی روایات کو ہم چھوڑ دیں گے، ان کی روایات کو ہم قیاس کے اوپر، رائے کے اوپر، اپنے ذہن کے اوپر پیش کریں گے۔ اگر تو پوری اترتی ہیں تو پھر ان کی روایات کو لیں گے، اور اگر پوری نہیں اترتی تو پھر ہم ان کی روایات کو نہیں لیں گے۔ یہ اعتراض ہے، یہ حدیث کو رد کرنے کا ایک طریقہ اور اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے بات بیان کر دی، یہ قاعدہ لکھ دیا انہوں نے کہ اگر غیر فقیہ ہے تو ہم بات کو نہیں لیں گے۔ اب آپ اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لیجئے کہ کیا یہ قاعدہ درست ہے کہ ہم سیدنا ابو ہریرہ کی چلو زیادہ نہیں بعض روایات کو رد کر دیں، بعض روایات کو کیا کریں؟ رد کرتے ہیں، جس طرح صحیح بخاری کی روایت کو رد کیا ہے، اور یہ باقاعدہ جو بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ ہے آن لائن، اس کے اوپر بھی، فتوے کے اوپر بھی اس روایت کا انکار موجود ہے، آن لائن فتوے کے اوپر بھی۔ کیا کہ جو حدیث مسرات ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، صحیح بخاری کی جو روایت ہے
کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ بکری خریدتا ہے اور جو بندہ بیچنے والا ہے اس نے اس کا دودھ روک لیا تھا، اس نے بکری کا دودھ روک لیا تھا، جب فروخت کیا وہ بندہ آگے گھر لے کر کے گیا، پہلے دن تو دودھ کافی نکلا، اب دوسرے تیسرے دن بکری نے اتنا ہی دودھ دینا ہے جتنا وہ دیتی تھی، یہ تو 2 دن اس نے دودھ جو ہے نا وہ نہیں دھویا تو اس سے زیادہ دودھ نکلا پہلے دن۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے فَإِن رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، اگر وہ چاہے تو وہ بکری کو روک لے، چلو کہے کہ یار اس نے میرے ساتھ دھوکہ کر لیا میں کچھ نہیں کہتا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ بکری بھی واپس کرے گا اور 1 سا کھجوروں کا دے گا، 1 سا کھجوروں کا دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ وہ 1 سا کھجوروں کا دے گا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث یہ اجتہاد کے خلاف ہے، یہ فقہ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بندہ جتنا دودھ نکلا ہے، اب دودھ اس نے پائیا پہلے نکلا ہو، 1 پاؤ پہلے زیادہ نکلا ہو اور اس کو 1 سا کھجوروں کا دینا پڑے، یہ تو بات درست نہیں ہے۔ یا دودھ کلو زیادہ نکلا اور یہ پھر بھی 1 ہی سا دے رہا ہے، کہتے ہیں جی یہ رائے کے خلاف ہے، اجتہاد اور قیاس کے خلاف ہے، لہذا ہم سیدنا ابو ہریرہ کی اس روایت کو رد کرتے ہیں، اور حالانکہ یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر۔ سمجھے؟ یہ انہوں نے قاعدہ بنایا ہوا ہے اور اس کے تحت اس کو رد کیا گیا ہے اس روایت کو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ قاعدہ درست ہے، یہ جو قاعدہ بنا لیا گیا ہے کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ درست ہے؟ آپ اس کے بارے میں اس کے اندر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں جلدی اس کو ختم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 67 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا اور آپ نے وہاں فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ تمہارے اوپر کسی کا خون بہانا بھی حرام ہے، کسی کا مال کھانا بغیر کسی حق کے، وہ مال کھانا، کسی کی عزت کو پامال کرنا حرام ہے، جس طرح آج کا دن حرام ہے 10 ذی الحجہ، جس طرح یہ ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اسی طرح جس طرح یہ شہر مکہ جس طرح حرمت والا ہے، جس طرح اس کی عزت ہے، اسی طرح دوسرے کے مال کی بھی عزت ہے، اس کی عزت کو بھی احترام دیا گیا ہے، اور اسی طرح اس کے خون کو بھی۔ اور اگلے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری کے اندر لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ وہ بندہ جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو جا کر کے یہ بات بتا دے، جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو صحابہ یہاں موجود ہیں وہ غائب ہیں، جو بندے جو صحابہ غائب ہیں انہیں جا کر کے یہ بات بتا دے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ، ممکن ہے کہ جو یہاں موجود ہیں یہ جس کو جا کر کے بات بتائیں گے وہ ان سے بھی زیادہ حفظ کرنے والا ہو بات کو، ان سے بھی زیادہ بات کو حفظ کرنے والا ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میری بات کو سنو، آگے پہنچاؤ۔ آپ نے شرط لگائی کہ وہ تم فقیہ نہیں ہو سارے کے سارے۔ اب یہ صحیح بخاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے تمہیں یہ بات کم سمجھ آئے، ممکن ہے تم کم حفظ کر سکو، جس کو جا کر کے بتاؤ گے ممکن ہے وہ زیادہ آپ سے حفظ کرنے والا، اس کو بات جلدی سمجھ آنے والی۔ اب یہ صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ بات کو آگے پہنچائیے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کے آپ لیجئے، اور یہ وضاحت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر 2658 نمبر روایت ہے، 2658 نمبر یہ روایت ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، سمع مقالتی جو میری بات کو سنتا ہے، فوعاها پھر اس کو غور سے توجہ سے سنتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، وحافظها اس کو حفظ کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، وبلغها لوگوں تک جا کر کے پہنچاتا ہے۔ آپ نے یہ شرط لگائی کہ یہ فقیہ ہونا چاہیے،
آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ شرط کس چیز کی ہے کہ آپ بات کو اچھے سے یاد کر سکو. اگر آپ حدیث کو اچھے سے یاد کر رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، تو آپ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے. آپ حدیث کو آگے پہنچا رہے ہیں. اور اگلے الفاظ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خود کم فقیہ ہیں لیکن جس کو بات بتاتے ہیں وہ زیادہ فقیہ ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ کم فقیہ ہوں لیکن جا کر کے جس کو بات بتائیں وہ کیا ہو، وہ زیادہ فقیہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ روایت کو، حدیث کو بیان کریں، اپنی عقل کو یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس سپر پاور ہے، حدیث کو ہماری عقل کے مطابق ہونا چاہیے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ حدیث سپر پاور ہے، ہماری عقل کو حدیث کے مطابق چلنا چاہیے. میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ اگر دین عقل کے ساتھ ہوتا تو پھر مسح کرنا جرابوں سے موزوں کے نیچے سے ہوتا، کیونکہ مٹی کہاں لگتی ہے؟ موزے کے نیچے لگتی ہے مٹی. اگر دین عقل کے ساتھ ہوتا تو پھر مسح کرنا نیچے سے ہوتا، نہ کہ اوپر سے ہوتا. ہم مسح کدھر سے کرتے؟ اوپر سے، حالانکہ وہاں تو پہلے ہی مٹی نہیں ہے. اب مسجد جس نے جانا ہے اس نے موزے پہنے ہوئے، وہ مسجد کے صحن سے گزر کے جاتا ہے، یا اس انسان نے موزے پہنے ہوئے اور ویسے ہی چلتا آ رہا ہے اور آ کر کے وضو کیا، مسح کدھر سے کرتا ہے؟ اوپر سے. اوپر سے ایسے ہاتھ پھیرتے، حالانکہ مٹی کہاں لگی ہے؟ نیچے. دین عقل کا نام نہیں ہے، دین وحی کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کا نام ہے. تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر آپ فقیہ کم ہیں، یہ فقیہ نہیں ہیں، تو آپ کی روایت کو نہیں لیا جائے گا. بلکہ سیدنا ابو ہریرہ تو وہ راوی ہیں، وہ حدیث کے راوی، اور کیا ہی کمال کے راوی، اور کتنے بڑے صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، میں آخری بات کرتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی شخص یہاں پر چادر بچھائے اور میں کچھ پڑھتا ہوں اور پھر میں اس کے اوپر پھونکوں گا، وہ چادر کو لپیٹ کر کے اپنے سینے سے لگا لے، آج کے بعد اس کو میری کوئی روایت نہیں بھولے گی، مجھے میری کوئی حدیث نہیں اس کو بھولے گی. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جلدی کی، میں نے جلدی سے چادر بچھائی، آپ نے پڑھا اور میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد سے مجھے کوئی بھی روایت نہیں بھولی. اور یہ صحیح روایت ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ آپ غیر فقیہ کس انسان کو کہہ رہے ہو، وہ صحابی کہ جس کو اللہ کے پیغمبر خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے سینے سے لگا لو تو آپ کو کوئی بھی روایت نہیں بھولے گی. یہی سیدنا ابو ہریرہ ہے، مصنف کی کتابوں میں کہ ان سے صحابہ نے جب کہا نا کہ ابو ہریرہ بڑی روایتیں بیان کرتا ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تم بات کرتے ہو نا کہ ابو ہریرہ بڑی روایتیں بیان کرتا ہے، بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے. مہاجرین ان کا پیشہ تجارت تھا، وہ تجارت کرنے چلے جاتے تھے. انصار یہ کاشتکار تھے، یہ اپنی زمینوں کے اندر کاشتکاری کرنے چلے جاتے تھے. میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھا رہتا تھا کہ کب اللہ کے پیغمبر بات کرے اور ابو ہریرہ اس کو یاد کر لے. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے کہ کہیں اللہ کے پیغمبر کوئی بات کرے اور مجھے وہ بات پتہ نہ چلے، کبھی جدا نہیں ہوتے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ اتنی بھوک لگی مجھے، اتنی بھوک لگی کہ مجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. یہ سیدنا ابو ہریرہ ہے، اور صرف ہم ان کو غیر فقیہ کہہ کے ان کی ساری روایات کو چھوڑ دیں یا کچھ روایات کو چھوڑ دیں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، میں لمبا زمین کے اوپر لیٹا ہوا تھا. اور حالت دیکھیے، اور ہم خود بھی چیک کریں کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی سے یہ نہیں کہنا کہ بھوک لگی ہے مجھے کچھ کھلا دو. اپنی خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی سے کہا نہیں کہ مجھے دے دو. کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر گزرے، میں نے کہا کہ ایک آیت پڑھی، میں نے کہا کہ اس کا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
میں نے یہ آیت پڑھی کہ اس کا ترجمہ بتا دو۔ اب انہوں نے ترجمہ بتایا، تفسیر بتائی اور چلے گئے۔ ترجمہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو غریبوں مسکینوں کو اور اسی طرح ان کو قیدیوں کو کھانا کھلاتے، سوال نہیں کیا، کہا کہ شاید بات سمجھ آ جائے، پتہ چل جائے کہ ابو ہریرہ زمین پہ کیوں لیٹا ہوا۔ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، روایت بیان کی اور چلے گئے۔ سیدنا عمر آئے، میں نے پھر پوچھا کہ اس کا ترجمہ بتاؤ، بتایا اور چلے گئے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، مجھے پکڑا، اٹھایا اور مجھے صفہ لے گئے جہاں صحابہ صفہ بیٹھتے تھے۔ وہاں اب دودھ کا ایک پیالہ آیا کسی کی طرف سے، اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ سب سے زیادہ بھوک تو مجھے لگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی ہیں، تو پہلے کس کو ملے گا؟ مجھے ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جو صفہ والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو دودھ پلانا شروع کر دیں۔ اب حالت دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خود زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور اٹھا نہیں جا رہے، اور محبت کتنی ہے کہ کہا کہ ان کو پلاؤ، یہ نہیں کیا کہ پہلے ایک گھونٹی پر بھر لوں میں۔ کہاں سے شروع کیا؟ دائیں جانب سے اصحاب صفہ کو دودھ پلانا شروع کر دیا، اور ہم سمجھتے وہ فقیہ نہیں ہے، فقیہ غیر فقیہ کہہ کے چھوڑ دیں ان کو دودھ پلانا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ سب نے دودھ پیا۔ پہلے حدیث کے الفاظ ہے، میرے ذہن میں خیال آیا مجھے کیا ملے گا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک پیالہ دودھ کا ہے، ایک کپ دودھ کا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ جب سب نے پی لیا تو دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ پیو، کہتے ہیں میں نے پھر پیا، ٹکا کے پیا۔ پھر پینے کے بعد میں نے کہا بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ پھر خود بیان کرتے حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے ناخنوں میں تری آ گئی، اتنا میں نے دودھ پیا کہ میرے ناخنوں میں تری آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ پیو، میں نے کہا جی اب بس ہے، اب میں نے دودھ پی لیا۔ تو یہ ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے علم کی خاطر یہاں تک کا بھی سفر کیا، اور آپ حیران ہو گئے۔ سچی بات ہے، آخری روایت ہے، یہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے قریب لیٹا ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اور قریب اس لیے رہتا تھا کہ رسول اللہ کوئی بات کریں اور مجھ سے رہ نہ جائے، میں اس کو سن نہ پاؤں، ایسا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجنون پڑا ہوا ہے، یہ مجنون پڑا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں میری حالت یہ کیوں ہو جاتی تھی؟ بھوک کی وجہ سے، اور میں وہاں سے اٹھتا کیوں نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر کوئی بات کریں اور ابو ہریرہ سن نہ سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہم صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ان کی روایت ہماری عقل کے خلاف جاتی ہے، ہمارے اجتہاد اور فقہ کے خلاف جاتی ہے، ہم ان کی روایت کو رد کر دیں۔ پیارے بھائیوں، یہ معاملہ درست نہیں لگتا، اور درست ہے بھی نہیں قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی صحیح روایت کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عقل اور سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔